بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے بچوں آپ اپنی اسٹڈیز اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ مضمون ہے ہمارے پاس جغرافیہ، برائے جماعت ہفتم۔ باب ہے ہمارے پاس ہفتم۔ لیکچر ہے آج کا ہمارا 14۔ گزشتہ سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے ہمارے پاس ہے مکئی، چنا ہے، باجرہ، اسی طرح نقد اور اجناس ہے۔ ہم نے پڑھی تھی کپاس، تمباکو اور تیل نکالنے کے جو بیج ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے پاکستان کا نظام آباشی، ٹھیک ہے نا، یعنی ایریگیشن سسٹم آف پاکستان، ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 93 سے لے کے 95 تک ہے، ٹھیک ہے جی بچوں۔ پیج نمبر ہمارے پاس ہے 93۔ پاکستان کا نظام آباشی یعنی ایریگیشن سسٹم آف پاکستان۔ آباشی سے مراد فصلوں کو مصنوعی طریقوں سے سیراب کرنا ہے۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر آباشی کا نظام موجود ہے۔ پاکستان میں آباشی مندرجہ ذیل طریقوں سے رائج ہے۔ نہریں ہیں، اس میں کاریز ہے، ٹیوب ویل، کنویں اور رہڑ ہے، تالاب اور چھوٹے بند ہیں، یعنی مصنوعی طریقے سے زمین کو پانی دینا، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی جو تقریباً 72% ہے یا 70% آبادی جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، جو کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ پاکستان کی جو زراعت کا بڑا حصہ ہے وہ آباشی کے نظام پر منحصر ہے۔ انڈس بینسن ایریگیشن سسٹم دنیا کا سب سے بڑا آباشی ہے۔ 1960 میں انڈس بینسن جو ایریگیشن سسٹم ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں آج کل جو ہے وہ 3 بڑے ڈیمز، 85 جو ہیں وہ چھوٹے ڈیمز ہیں، 19 بیراج ہیں، اسی طرح 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹیوب ویلز ہیں، 45 نہریں یعنی کینالز ہیں اور 0.7 ملینز جو ٹیوب ویل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے گندم کی جو فصل ہے، چاول ہے، گنا اور کپاس کی جو فصلیں ہیں وہ دریائے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس پہلا والا جو ہے وہ ہے نہریں یعنی کینالز ہیں۔ پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ دنیا کے بڑے نہری نظاموں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ملک میں ڈیمز ہو گئے ہیں، بیراج، ہیڈ ورکس اور ان سے نکلنے والی نہروں کا جو جال ہے وہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ میں بچھا ہوا ہے، جبکہ بلوچستان میں بہت ہی محدود پیمانے پر جو ہے وہ نہروں سے آباشی کی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے ملک کے زیر پاس جو رقبہ ہے، زرعی رقبے کا تقریباً 70% جو فیصد حصہ ہے نہروں کے ذریعے ہی سیراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کاریز کی، ٹھیک ہے، تو کاریز ہوتی کیا چیزیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں، بلوچستان کے کچھ علاقوں میں کاریز کے ذریعے آباشی کی جاتی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں بارش اور چشموں کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں کے ذریعے کھیتوں کو تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سورج کی تپش سے بخارات بن کر بھی نہ اڑ سکے۔ ایسے زمین دوز نالیوں کو جو ہے وہ کاریز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پانی کی جو ذخائر ہوتی ہیں زیر زمین ان سے جو ہے نالیاں نکالی جاتی ہیں، انہیں کاریز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو اس پکچر میں بھی نظر آ رہی ہیں، یہ کاریز ہوتی ہیں پہاڑ کے دامن میں اس حصے سے شروع کیا جاتا ہے جہاں زیر زمین پانی موجود ہو، اور اس حصے میں سطح پر جو ہے نمودار ہوتا ہے جہاں ہمارا علاقہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس ہمارے علاقے میں اس کاریز سے آباشی جو ہے وہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ زیادہ تر بلوچستان میں رائج ہے، لیکن اب یہ جو ہے اس کی بھی کافی زیادہ نہیں کی جاتی جتنا بلوچستان میں پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ رائج تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے ٹیوب ویل، ٹھیک ہے۔ کنویں میں جب پانی کے اوپر پمپ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بجلی یا ڈیزل سے چلتا ہے اور ایک نل کے ذریعے جو ہے پانی باہر نکالتا رہتا ہے، یہ ٹیوب ویل کہلاتا ہے۔ پاکستان کے ہر حصے میں ٹیوب ویل جو ہے وہ لگائے گئے ہیں جن سے آباشی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس تقریباً بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیوب ویل ہے، 0.7 ملین تقریباً جو ہے وہ ٹیوب ویل ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ٹیوب ویل جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں جنہیں آباشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں نئے ٹیوب ویل لگانے کا جو ہے وہ بھی منصوبہ تیار کیا تھا حکومت نے۔ حکومت ٹیوب ویلوں کے لیے جو ہے سولر سسٹم بھی متعارف کروا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے اس پہ توجہ دے رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک کنویں، ٹھیک ہے، اور رہڑ ہے ہمارے پاس، یعنی کیا ہے، بارش کے زمین میں جذب شدہ جو ذخیرہ ہے، ذخیرے کو استعمال میں لانے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے کنویں بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
कुएं बनाए जाते हैं और रहर के ज़रिए जो है पानी निकाल कर आपाशी की जाती है। आपाशी का ये तरीका बहुत पुराना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पानी का जो बारिश का जो पानी है वो जज़ब शुदा ज़ख़ीरा को जो है इस्तेमाल में लाने के लिए किया जाता है। ज़मीन की खुदाई की जाती है, वहाँ कुएं बनाए जाते हैं और फिर रहर के ज़रिए, जैसे आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इसके ज़रिए पानी निकाल कर आपाशी की जाती है। ये बहुत ही पुराना तरीका है जो कि आजकल बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। तालाब और छोटे बंद है हमारे पास। बाज़ मकामात पर जो है बारिश का पानी बड़े तालाब की शक्ल में जमा करके ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में नालों पर छोटे बंद बांध कर पानी जमा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह जो है खानपुर जो है वहाँ पर डैम्स वगैरह में अपने इर्द गिर्द की ज़मीनों को जो है वो सैराब करते हैं, ठीक है। यानी उनके ज़रिए जो है उनको पानी दिया जाता है, यानी छोटे जो है वो छोटे छोटे बंद बांधे जाते हैं और उनको जो है पानी को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो काबिल बनाया जाता है। तो जी बच्चों, यही हमारा आज का लेक्चर था जो हमने इसमें क्या पढ़ा, पाकिस्तान का निज़ाम आपाशी, ठीक है। उसमें से नहरें यानी इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान था, कारेज हमने पढ़े, ट्यूबवेल, कुएं और रहर है हमारे पास, तालाब और छोटे बैंड, ठीक है ना। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आखिर में वही दुआ है कि जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया।